اب تو کوئی خضر ملے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے منشا محسن علی نے۔ میں نے سر سید ہال کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے اس دن خود کو دنیا کا سب سے بے بس اور لاچار انسان محسوس کیا تھا۔ فنکشن کب کا ختم ہو چکا تھا۔ آسمان پر گہرے بادلوں کی اوٹ سے جھلکتے چاند نے جیسے مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے بے ساختہ نظر چراتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ ہاں تو رحمان علی، اب تمہیں بھی آنکھیں چرانے، نظر آنے کے خوف سے پہلو تہی برتنے کا ہنر آ ہی گیا۔ سامنے پختہ روش کے گرد لگے لمبے چھتنار درخت یوں لگتا تھا وہیں کھڑے کھڑے مر گئے ہوں، جیسے میں سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے مر سا گیا ہوں۔ انسان مر جاتے ہیں تو درخت کیوں نہیں؟ اس بات پر ہر کسی کو ہنسنا چاہیے۔ میں بھی ہنس رہا ہوں، ہنستا جا رہا ہوں۔ رحمان علی، کھوکھلی ہنسی مت ہنسو۔ چاند میں چرخہ کاتنی بڑھیا نے تنزیہ دیکھا تھا۔ مجھے ایسی چپ لگی کہ بس جیسے کیل گاڑ دیے گئے ہوں۔ بارش ہونے لگی ہے۔ بارش کے ننھے ننھے قطرے جیسے وجود پر چابک کی طرح لگ رہے ہوں، مگر میں دم سادے سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں۔ مجھ پر بھی جیسے کوئی اثر نہیں ہو رہا، کسی پر بھی نہیں ہوتا شاید۔ میں چیخ چیخ کر کہنا چاہتا ہوں، جناح بار بار نہیں آتے، کبھی کبھی خود جناح بننا پڑتا ہے، مگر پہل کون کرے؟ سوچ کی زنجیروں سے بندھے وجود پہل نہیں کرتے۔ ہری جھنڈیاں اڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف آ گری تھیں۔ جب میں نے اٹھانا چاہا تو بیرن ہوا انہیں مٹی کی طرف لے گئی۔ میں سیڑھیاں اتر کر مٹی کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ ہری جھنڈیوں میں سفید ہلال جگمگاتا ہوا مٹی ہونے کو تھا۔ میں نے آستین سے مٹی پونچھی تھی۔ یوں لگا آفس میں لگی تصویر سے دو آنکھیں نکل کر میرے سامنے آن ٹھہری ہوں۔ دیکھا رحمان علی، یہ ہے آج کا پاکستان۔ سوچوں پر پہرے ہیں، وجود منافقت کے سانچے میں ڈھلے ہیں، اور حب الوطنی کا اظہار تو خپتی پن ہے۔ میں زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ دور کسی اسٹوڈنٹ کی بھدی آواز گونجی تھی، "اٹس ریننگ، پلیز ڈانس ود می"، اور مجھے لگا میں کسی گنبد میں گول گول رقص کرتا جا رہا ہوں، اور میرے ارد گرد لاشیں بکھرے پڑے ہیں، تہذیب کے، ثقافت کے، تدبر کے، اور حب الوطنی کے۔ اور میرا بیٹا وہ کچھ دیر پہلے مجھے کہہ رہا تھا، "ڈیڈ پلیز اسٹاپ اٹ، پاکستان پاکستان، اف، لیو دس ٹاپک"۔ آج کل کوئی بھی حب الوطنی کے قصے نہیں سننا چاہتا۔ ایسے لوگوں کو خپتی کہا جاتا ہے، اور میں اپنے ویل ایجوکیٹڈ بیٹے کو چاہ کر بھی نہیں کہہ پایا کہ اذان علی، تمہارا باپ خپتی ہے۔ ہاں خپتی۔ شام ڈھل ڈھل کر رات کی چوکھٹ پر قدم دھرتی ہے۔ میں برستی بارش میں کچی مٹی پر بیٹھا رو رہا ہوں، روتا جا رہا ہوں۔ آئی کانٹ لیو دس ٹاپک۔ میرے وجود کے درخت کی جڑ میں پاکستان کی محبت سانس لے رہی ہے۔ میں یہ محبت ختم کر ہی نہیں سکتا۔ برستی بارش میں بھیگے چاند کی بھیگی ٹھنڈی روشنی میں ایک سرگوشی ابھری، اور شرقاً غرباً شمالاً جنوباً سفر کرتی ہوئی باز گوش کے وجود میں ڈھلی۔ میں میر جعفر نہیں ہوں۔ ابا، پاکستان تو بن جائے گا نا؟ ایک سوال اس رات فضا میں لرزا تھا۔ آم کے گرد آلود پتوں سے ہلکی سی چاند کی روشنی کچے آنگن میں بکھری ہوئی تھی۔ آمنہ چارپائی کی پائنیتی پر بیٹھی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔
हवा का वजूद अनगिनत भेदों से पुर था। बरामदे के सतून से बंदे वजूद की शोला बार नजरें आमना पर थीं, खाकसर करती हुई। हाँ हाँ मेरी दी, बनेगा, जरूर बनेगा, वो दिन आने वाला है। खादिम के चेहरे पर आस की लौ लरज रही थी। आमना ने बेख्याली में उन्हें देखा और फिर टिकटिकी बांधे देखती रही। वहाँ हम आज़ादी से रहेंगे ना? सब हम मजहब, इबादतें खुलेआम, वहाँ खौफ तो नहीं होगा? अब्बा ने बालिग चेहरे पर वसवसे उभरते देखे थे। ना बेटी, वहाँ अमन और शांति होगी, वहाँ गुलामी की जंजीरें नहीं होंगी, वहाँ जात पात का कठिन भेदभाव भी ना होगा। वहाँ हम मुसलमान इस्लाम के तरीके पर जिंदगी बसर करेंगे। इबादत गुजार आमना के चेहरे पर शौक का लम्हा आन ठहरा था। पता है अब्बा, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि हमारा अलग वतन जल्द से जल्द वजूद में आ जाए। अपनी सौंधी मिट्टी की खुशबू से बढ़कर कुछ नहीं। अपने वतन में सर छुपाने की जगह भी मिल गई ना, तो राजी खुशी रह लेंगे। काश वो दिन जल्द से जल्द आए। आस की लड़ियां आवाज में जड़ी हुई थीं। कतार दर कतार बरामदे के ताक में चिराग जल रहा था। हल्की जर्द रोशनी के गिर्द परवाने मंडलाते जल जल जाते उनकी लाशों का ढेर लग गया था। अब्बा ने गहरी सांस ली थी। मेरी थी, दुआ किया कर, जिना की कोशिशें रंग लाएं और मुसलमानों का अलग वतन वजूद में आए, तभी सुकून की सांस मिलेगी। वो चिराग पर नजर गाड़े बैठी रही। कितनी हैरत की बात है ना कि एक मखमी और बज़ाहिर कमज़ोर शख्स फ़कत जज्बा हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर नया वतन हासिल करने वाला है। क्या सोच की जंग इतनी कौमी और भरपूर होती है कि एक मुल्क हासिल कर लिया जाए, और वो भी ऐसा मुल्क जिसके ताज में इस्लाम का नगीना जड़ा हो। शायद हरास की फ़िज़ा में आज़ादी के नक़ारे की गूंज भरना आसान नहीं होता। मकसद सामने रख कर डट जाने के एजाज़ ज़रूर मिला करते हैं। जिना को भी मिलेगा। चांद ने रोशनी का प्याला उलट दिया था। रोशनी चार अतराफ फैलने लगी थी। अब्बा ने प्यार से उसका चेहरा देखा। समझदार ज़हीन सी आमना चांद की रोशनी में, वो उन्हें नूर के मुजस्समे के मानिंद लगी थी। बेटी, इतने लोगों में आज़ादी की उम्मीद पैदा करना आसान नहीं, मगर कायदे आज़म ने ये किया। वो इस फ़न में माहिर है कि दिलों की जंग हौसलों जज्बों से जीती जाती है, जिनके सामने सब हीच है। उस दाना शख्स ने दिल जीते हैं। बरामदे के सतून से बंधा वो जंजीर हिलाए जा रहा था कि आमना पलट कर देखे, मगर वो देखती ही नहीं। दूर कुमात के खेतों में झींगर बोल रहे थे। वो हाथों की लकीरें खोज रही थी। रात से मेरी हर दुआ इस बात पर ख़त्म होती है कि हमारा पाकिस्तान बन जाए, जहां हमें धुतकारा ना जाए, हमारे हुकूक पामाल ना किए जाएं, जहां सरों से चादरें ना खींची जाएं, जहां डर सजदे से सर उठाने पर मजबूर ना करे। उसकी आवाज़ में सदियों का उदास साज आन ठहरा था। कितना ज़रूरी था, कितना ज़रूरी है पाकिस्तान का बनना। नए मुल्क बनाने में तो सदियां लगती हैं, तो क्या ये सफ़र भी सदियों पर मुहित होगा? आमना सोच रही थी। फ़िज़ा में एक बेबसी सी आवाज़ उभरी थी, अम्मी मुझे खोल दें। वो रोने लगा था। सिसकियाँ, इल्तिजाएं। आमना ने अब्बा को देखा था। अब्बा, वो रो रहा है। सतून से बंधे वजूद की आंखों से आंसू टिप टिप गिर रहे थे। थोड़ी सीने से जा लगी। आमना, अगर वो घर से निकल गया तो रास्ता भूल जाएगा, अब्बा ने दुखी होकर कहा था। नहीं भूलेगा, उसकी आंखों में बेबसी है अब्बा। ये जो तू इस पर तरस खाती है ना, इसी का नुकसान करती है। अम्मी मुझे छोड़ दें,
درد ہو رہا ہے، زنجیر سے بندے اختر نے کرلا کر دوبارہ کہا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھے بیٹھی رہی، بے حس و حرکت۔ ابا بھی آنکھیں موندے پڑے تھے۔ ملگرجا سا چاند آسمان کے وسط میں آن ٹھہرا تھا۔ چنبیلی کی مدھم خوشبو آنگن میں اڑتی رہی۔ آمنہ نے مڑ کر دیکھا، وہ پلر سے ٹیک لگائے غنودگی میں تھا۔ وہ ننگے پاؤں چلتی اس کے پاس آتی اور قریب بیٹھ گئی تھی۔ منہ سے تھوک بہہ رہا تھا، قریب ہی چیونٹے پڑے تھے۔ آمنہ کو رونا آنے لگا تھا۔ وہ اکثر چیونٹے پکڑ کر کھا لیتا تھا۔ تیل میں بھیگے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہولے سے پیشانی چومی تھی۔ اختر کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی تھیں۔ اس نے زور سے آمنہ کو دھکا دیا تھا۔ وہ سیدھی دیوار سے جا لگی تھی۔ ماتھے پر خراش آ گئی تھی، خون بہنے لگا۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو انگلیوں کی پوریں خون میں لتھڑی ہوئی تھیں۔ زنجیر کی آواز پاس آئی۔ اس نے سر اٹھایا تھا۔ وہ پاس بیٹھا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر آگے ہوا، جھکا اور آمنہ کا ماتھا چوم لیا۔ زنجیر کی آواز دور ہوتی گئی۔ وہ دوبارہ ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تاک میں رکھے چراغ کی مدھم لرزتی لو میں آمنہ نے دیکھا، وہ ارد گرد سے بے نیاز فرش سے چیونٹے پکڑ پکڑ کر کھاتا جا رہا ہے۔ آہ، یوں لگا اذیت ننگی ہو کر ان کے آنگن میں ٹہل رہی ہو۔ آمنہ نے آگے ہو کر دوپٹے کے پلو سے اس کا منہ صاف کیا تھا۔ وہ ساکت بیٹھا منہ بسورے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دیکھو اختر، چاند۔ آمنہ نے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تالی بجا کر ہنسا تھا۔ زنجیر کی آواز دور تک سناٹے کا سحر پاش پاش کر گئی۔ آمی، میں چاند۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھی، چاند کو دیکھا، پھر آمنہ کو متوجہ کیا۔ کاجل سے بھری آنکھوں کا سوال آمنہ کو زخمی کر گیا ہے۔ وہ کلائی میں پہنی چوڑی کو گھمانے لگی اور گھماتی چلی گئی۔ چھن کھن کھن۔ ہاں، میرا بھائی چاند ہے۔ اختر کہکا لگا کر ہنسا اور پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ شش، ابا کی طرف اشارہ تھا۔ آمنہ اپنا منہ اس کی طرف کر کے سرگوشی میں بولی تھی، چاند میں داغ ہے مگر میرے بھائی میں کوئی داغ نہیں۔ جامد لمحوں میں یہ سرگوشی دور تک پھیل گئی۔ آمنہ ننگے پاؤں فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا اور فرش پر رینگتا چیونٹا اٹھا کر ہتھیلی پر رکھے بیٹھا تھا۔ چاند ٹہلتا ہوا اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی۔ لائبریری میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ کھلی کھڑکیوں سے سونے کی طرح سنہری دھوپ پگھل پگھل کر گر رہی تھی۔ بک شیلف کے ساتھ عقبی دیوار پر ان کی تصویر آویزہ تھی۔ آنکھوں پر اینک لگائے سیاہ آنکھوں میں ذہانت جھلکتی تھی۔ مجھے اس کمزور سے شخص پر رشک آ رہا تھا۔ شاید سب کو آتا ہے۔ تصویریں باتیں کرتی ہیں؟ شاید نہیں، مگر وہ مجھ سے باتیں کرتے تھے اور ہر روز کرتے تھے۔ تمہیں پتا ہے رحمان علی، یہ جو پاکستان ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں بن گیا۔ کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے نہیں بن جاتی۔ اس کے پیچھے بھی اسلاف کی قربانیوں، تجویزوں، نذرانوں کا ہاتھ ہے۔ تمہیں کٹی پھٹی لاشیں، تنہا ننھے بچے، بے آبرو مائیں بیٹیاں نظر نہیں آتی؟ ریلوے اسٹیشن پر اپنے عزیزوں کی لاشیں بوریوں میں بند کر کے ضبط کی چوکھٹ پر بیٹھے مسافر نظر نہیں آتے؟ اوڑھنیاں پھٹی ہوئی سرخ آندھیوں کے ساتھ انجانے دیس پرواز کرتی نظر نہیں آتے؟ جان کنی کے عالم میں بند آنکھوں سے مغفل ہونٹوں کی صدا احد احد سنائی نہیں دیتی؟ سب کو یہ منظر نظر آتا ہے، مگر یہ میرے ہم وطن پاکستان کو بوجھ کیوں خیال کرتے ہیں؟ اس ذہین شخص کے وہ سوال جیسے غلام گردشوں کی محرابوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کاش، ہاں کاش یہ گونج بے خبر لوگوں کو باخبر کرتی۔ میں نے ایشٹرے میں راکھ جھاڑی تھی۔ بک شیلف کے پار سے آوازیں اڑتی ہوئی چاروں اطراف میں گھوم رہی تھیں۔
یار اذان، تمہارے بابا کو پاکستان کے علاوہ اور کسی ٹاپک پر بات کرنا نہیں آتا؟ اب تو اسٹوڈنٹس نے بھی بور ہو کر ان کا لیکچر اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرا سارا وجود کان بن گیا تھا۔ میں لا علم تھا کہ اگلے پل میں برف ہو جاؤں گا۔ I don't know him, but I think he is getting sick and crazy۔ اینک کے پیچھے سے جھانکتی آنکھوں سے مجھے بہت شرم آتی تھی۔ وہ تسلی تھی، دلاسا یا کچھ اور؟ پتہ ہے رحمان علی، جب وقت اپنی ڈگر پر چلتے چلتے مڑ کر راستوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹک جاتا ہے، تب یہی سب ہوتا ہے۔ نئی بات نہیں، یہ ہوتا آ رہا ہے۔ پاکستان بننے کی کہانی آج کی یوتھ کے لیے اس کہانی جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی جو رات کے آخری پہر صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے سنائی جاتی ہے۔ پل بھر کا قصہ، پل بھر کا کھیل، پھر سب ختم۔ تو کیا پاکستان صرف میجک سٹوری بن چکا ہے؟ صرف ایک سحر؟ مجھے لگا لائبریری کے پن ڈراپ سائلنس کو وہ سوال ہلکے ہلکے شور سے توڑ رہے ہوں۔ وقت کی سرگوشی نے دھمال ڈالا ہے۔ یہ جو وطن ہوتے ہیں نا، یہ ریاضت اور کوششوں سے ملتے ہیں، اور حب الوطنی سے خالی دلوں پر لعنت ہو۔ مجھے لگا میری تربیت کیا میرا بیٹا اسی لعنت کے حصار میں کھڑا ہوگا۔ یہ وطن کیا صرف مٹی کا ڈھیر ہوتے ہیں جن پر کروفر سے چلا جاتا ہے؟ اکڑ دکھائی جاتی ہے شاید، مگر وہ جو وقت صدیوں پرانی بازگشت دہرا رہا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں کوئی لائق عبادت مگر اللہ اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ برگد کے پیڑ کے نیچے وہ ساری لڑکیاں جمع تھیں۔ یہ ایک ایسا معمول تھا جو جانے کب سے دہرایا جا رہا تھا۔ برگد کے پیڑ پر بیٹھی کوئلوں کے سحر طاری کرتے سر فضا کو بوجھل کر دیتے تھے۔ آمنہ غائب دماغی کے عالم میں کنویں کی منڈیر پر بیٹھی تھی۔ کیوں بیزار بیٹھی ہو؟ سمرن نے اسے ٹھوکا دیا۔ نہیں تو وہ ہڑبڑا کر بولی۔ سب سہیلیوں کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اسے ان نظروں کے بدلنے سے خوف آیا تھا۔ پاکستان بنے گا تو کیا تم لوگ یہ جگہ چھوڑ جاؤ گے؟ رجنی کے سوال پر اس نے دور دور تک پھیلے کھیتوں پر نظریں دوڑائی تھیں، خالی اور بے مقصد۔ ہاں، ہم تو اب یہاں مسافر ہیں، چھوڑ جائیں گے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں جگہ چھوڑنا کتنا آسان ہوتا ہے، مگر یہ یادیں بھلانا بہت ہی مشکل۔ گہری آنکھوں کا کاجل پھیلنے لگا تھا۔ سمرن اب جھولے سے اتر کر اس کے قریب آن بیٹھی تھی۔ جھولے کی رسی اب کسی بھی وجود سے خالی جھول رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آمنہ، ہم نے اتنا وقت ساتھ گزارا ہے، اکٹھے پلی بڑی ہیں، مذہب سے بالا تر ہو کر ہم صرف اور صرف انسانیت کی لڑی میں پروئی ہوتی ہیں۔ کنچار کے باغوں میں بیتے دن، بارشوں میں نئے نئے پکوانوں کے ذائقے، رات کے پہر گلی میں مٹی کے دیے جلا کر قصے کہانیاں سنانے کا وقت، مسجد مندروں میں نیاز اور پرساد بانٹنے کا وقت، یہ سب باتیں یادیں بھلانا آسان نہیں۔ جگہوں کے بدلنے سے فاصلے نہیں آ جاتے، یہ یادیں تو ہم سب کی سانجھی ہوتی ہے نا۔ سمرن کی بات پر آمنہ نے مٹی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، کچھ بھی بھولنا آسان تو نہیں۔ پاس کے گاؤں میں ہنگامے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو دیر بدر کیا جا رہا ہے، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، اور لڑکیوں کو تو… رجنی خوف سے بولی تھی۔ آخری الفاظ ہونٹوں میں دبے رہ گئے تھے۔ آمنہ اداس سی ہنسی ہنس دی۔ گھر جلیں گے، بستیاں اجڑیں گی، عزتیں لٹیں گی، یہ سب ہوگا، مگر پاکستان کا مطالبہ تو برقرار رہے گا۔ پاکستان تو بن کے ہی رہے گا۔ اور پاکستان کا خواب بر صغیر کا بچہ بچہ دیکھ رہا تھا۔ ایک ایسی دھرتی جہاں صرف مسلمان ہوں گے،
امن اور شانتی ہوگی۔ پورے برِ صغیر میں جماعتیں زور پکڑ چکی تھیں اور ہندوؤں سکھوں کا گٹھ جوڑ بھی ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی بستیاں نذرِ آتش کر دی گئی تھیں۔ نوجوان لڑکیاں اغوا کی جا رہی تھیں۔ ہر طرف خوف و ہراس کا بغل بچ چکا تھا۔ مسلمانوں کو ہر طرح سے ذکر پہنچائی جا رہی تھی۔ نعرے گونج رہے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ منقی اور کمزور جناح ڈٹ چکا تھا۔ کانگریس غیظ و غضب سے آتش فشاں بن چکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے سچے ساتھی پاکستان کے قیام کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے۔ ان کی ولولے سے بھرپور تقاریر نے جوانوں کے دلوں میں جوش بھر دیا تھا۔ سہ پہر کی چوکھٹ پر شام نے قدم رکھا تھا۔ نارنجی گولا آسمان سے سرکتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن ہو چکا تھا۔ ہر طرف نارنجی پن پھیل چکا تھا۔ آمنہ نے جب گھر میں قدم رکھا تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ ابا باہر تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کی طرف آئی تھی۔ ستون کے قریب ٹوٹی ہوئی زنجیر پڑی تھی اور اختر غائب تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے گلیاں سارے راستے چھان مارے تھے، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ آوازیں دے دے کر بلاتی رہی مگر وہ سامنے آیا ہی نہیں۔ وہ عقبی گردوارے مندر کی طرف بھی دیکھ آئی۔ آخر تھک ہار کر جب اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، اس نے اسے مسجد کی بیرونی دیوار سے لگے بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور ننگے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے تھے اور خون بہہ بہہ کر خاک میں جذب ہو رہا تھا۔ آمنہ نے دوپٹے سے اس کا گرد آلود چہرہ پونچھا تھا۔ اختر؟ وہ چپ بیٹھا رہا، ایسی چپ جو متوش کر دے، خوف میں مبتلا کر دے۔ وہ اس کی آنکھیں کھلنے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر پکارا، اختر! لمحے بھی تھے۔ وہ جھکی اور اس کے پاؤں سے کانٹے نکالنے لگی۔ پہلی سسکی، دوسری، تیسری۔ آمی! اس نے نیم واں آنکھوں سے اسے پکارا۔ وہ چپ چاپ اٹھی، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ چل، گھر چل۔ نہ آمی، نہ، میں ادھر ہی۔ وہ بڑبڑاتا رہا۔ وہ کھینچتی رہی مگر وہ جم کر وہیں بیٹھا رہا۔ آخر تھک ہار کر آمنہ نے اسے تھپڑ جڑ دیا۔ اس نے شاکی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ گھر کیوں نہیں چلتا؟ میں نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا رہا۔ راستے تاریکی میں ڈوبنے لگے تھے۔ آمنہ نے اسے دوسرے گال پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ چپ بیٹھا رہا۔ وہ زور زور سے چلائی تھی، میرے اللہ، یہ کون سی آزمائش ہے؟ وہ اب رو رہی تھی۔ آمی، گھر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ وہ سر جھکائے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے رکا اور ننگے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آمنہ نے خاموشی سے اپنے چپل اس کے آگے کر دیے۔ اس نے خوشی خوشی آمنہ کے چپل پہن لیے اور بار بار دیکھتا رہا۔ کھیتوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ننگے پاؤں چلتی جا رہی تھی۔ وہ اللہ! دفتن وہ مڑا اور مسجد کی طرف اشارہ کیا۔ آمنہ نے تاریک پگڈنڈی کے پار بنی مسجد کو دیکھا تھا اور بڑبڑائی تھی، اللہ ہی تو ہے۔ وہ دونوں گھر آئے تو ابا پریشان سے آنگن میں ٹہل رہے تھے۔ وہ انہیں بتانے لگی اور وہ زمین پر نظریں گاڑے کھڑا رہا۔ اور اس رات ابا نے اسے زنجیر سے باندھنے لگے تو آمنہ نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا تھا، ابا آج اسے کچھ نہ کہیں، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ ابا عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹ گئے تو وہ آنکھوں کی جھرری سے آسمان پر ٹکے چاند کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ آنکھیں پانیوں سے بھر گئے، کھارا نمکین پانی۔ چاند کی مدھم چاندنی میں آمنہ نے اسے دیکھا تھا۔ وہ کچی مٹی پر سجدہ ریز تھا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ہلکی سی سرگوشی چاروں قبطین میں گونج رہی تھی، اللہ اللہ۔ وہ فرش پر سوتا تھا ہمیشہ
اور وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ یہ بات نہ تو آمنہ پہلے سمجھتی تھی اور نہ ہی آج سمجھ رہی تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر چلتی ہوئی اس کے قریب کچی مٹی کے فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز سجدے میں گرا پڑا تھا۔ آمنہ مٹی پر ٹکے اس کے ماتھے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نہ پہلے کبھی تمہیں سمجھ پائی اور نہ آج سمجھ پاؤں گی۔ بس تمہیں اتنا پتا ہے کہ تم ہماری آزمائش نہیں ہو۔ آزمائشیں ایسی نہیں ہوتی۔ اور رات جو سحر کا عکس دکھاتی ہے مسکراتی ہے۔ بھید بھری مسکراہٹ اور دیوانے کا ورد جاری ہے۔ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پیپل کی گھنی چھاؤں میں سکھوں اور ہندوؤں کی پنچایت لگی ہوئی تھی۔ کانگریس پارٹی کی اشتعال انگیز تقاریر نے ہندوؤں کے دلوں میں بے تحاشا نفرت بھر دی تھی۔ وہ جو بھائی چارے کی فضا قائم تھی وہ خواب و خیال ہو چکی تھی۔ دلوں میں عداوت نے جگہ بنا لی تھی۔ سمرن کے ابا پنڈت موہن داس نے ایک لمبی تقریر کی تھی۔ اب جناح برے صغیر بانٹنے کی بات کر رہا ہے تو ہم کیوں مسلموں سے تعلقات روا رکھیں؟ دوسرے شہروں بستیوں میں مسلمانوں کو خاتمہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی نسل پنپنے نہ پائے۔ اگر ہم نے بھی یہ نہ کیا تو بھارت سرکار ہم سے خفا ہوگی۔ اب بھائی چارے کا وقت نہیں ہے۔ ارے آگے بڑھو اور تباہ کر دو مسلمانوں کو۔ زہر میں ڈوبے وہ الفاظ پیپل کے پیڑ پر اٹکیلیاں کرتی خاکستر سی چڑیوں نے سن کر امن کی تباہی پر دہائی دی تھی، مگر سارے الفاظ ختم، کچھ بچا ہی نہیں، کچھ رہا ہی نہیں۔ بڑی ہوئی توند والے راجیش نے کیچ بھرے ناخنوں سے اپنی گنجی چندیا کو کھجایا تھا اور ارد گرد بیٹھے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر شیطانی ہنسی ہنس دیا تھا۔ ارے میں تو کہوں یہ موہن داس جو بھی کہوے ہے ٹھیک کہوے ہے۔ اب رشتے دوستیاں پالنے کا وقت نہ ہی ہے، اب تو آگے بڑھنے جھپٹ کر چھین لینے کا وقت ہے۔ یوں لگا جیسے چار اطراف میں شیطانی لکیر کھینچ دی گئی ہو۔ حد دائرہ نفرت اور رقابت کا۔ کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو، کچھ وقت کا تو ساتھ ہے نا، بھلے گھڑی بھر کا بھی ہو، مگر مسلموں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ برادرانہ تعلقات استوار رکھے ہیں، دکھ درد میں بھی شریک رہے ہیں اور ہماری بہو بیٹیوں کو ہمیشہ اپنا ہی سمجھا ہے۔ ہماری عزت ان کی عزت ہے اور ان کی عزت ہماری۔ 4 دن کے بدلتے حالات میں پرانے تعلقات فراموش کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ منشی رام چندر نے راجیش کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ ارے اتنے ہی مڑوڑ اٹھ رہے ہیں تو سارے مسلموں کو اپنے گھر پناہ دے دے، بڑے بھائی چارے یاد آ رہے ہیں نہ تجھے؟ راجیش کی سر پر لگی اور تلووں پر بجھی تھی۔ رام چندر خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ بھلا نہ کارخانے میں توتی کی آواز کون سنتا؟ 2 پگڈنڈیوں پر دھول اڑتی رہی اور جیسے فضا میں ٹھہر گئی تھی۔ کانگریس نے اپنے کارندے بستی بستی بھیج کر مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ عداوت کا یہ لاوا جیسے پل بھر میں پھٹا تھا اور اس کے اثرات بہت دور دور تک پھیل گئے تھے۔ وقت بدلا تھا، سوچ بدلی تھی، ایسی آندھی چلی تھی کہ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ دور دور تک پھیلی مسلمان بستیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، جیسے سارے برِ صغیر میں خون کی بساند اڑ رہی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے جو اسلام کے اصولوں پر قائم کی جاتی، جہاں ذات پات سے بالاتر ہو کر انسانیت کا پرچار کیا جاتا، مسلمانوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی ہوتی، علاوہ ازیں اقلیتوں کے بھی الگ سے حقوق مقرر کیے جاتے، مگر مسلم لیگ کے اس موقف کی بھرپور مخالفت کانگریس کر رہی تھی، جس کی وجہ وہ اناد اور دشمنی تھی جو ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جانے کب سے پنپ رہی تھی۔ فیروز پور گاؤں میں خادم بھی جانے کب سے رہ رہے تھے، یہیں پلے بڑے تھے۔ ہندو سکھ مسلمانوں کی آپس میں خوب بنتی تھی، وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ خادم علی کی شریک حیات 2 بچوں کو چھوڑ کر
دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اختر دماغی مرض میں مبتلا تھا جو کبھی کبھی اتنی شدت اختیار کر جاتا تھا کہ اسے روکنا نہایت ہی مشکل ہوتا، اور دوسری طرف آمنہ تھی، ان کی سمجھدار اور قابل فخر بیٹی۔ سارا گھر اس نے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ جیسے جیسے اختر بڑا ہوتا گیا تھا تو اس کے مزاج میں بھی سرکشی آتی گئی۔ وہ گھر کے کھلے دروازے سے باہر نکل جاتا اور اکثر اسے راستے بھول جاتے تو ادھر ادھر بھٹکتا رہتا اور آمنہ اسے ڈھونڈنے کی فکر میں ہلکان ہوتی رہتی۔ کئی دفعہ تو محلے والے اسے پکڑ کر لاتے تھے۔ رات کے آخری پہر تاروں کے جھرمٹ کو تکتے وہ ابا سے سوال جواب کیے جاتی اور ابا مسکرا مسکرا کر جواب دیے جاتے۔ ابا، پاکستان میں ہم آزادی سے رہیں گے نا؟ کسی قسم کی کوئی پابندی تو نہیں ہوگی نا؟ ابا کی نظریں آسمان پر ہوتیں۔ ہاں آمنہ، جناح اسی لیے تو کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارا رہن سہن ہندوؤں سکھوں سے قطعاً الگ ہے۔ دو قومی نظریہ اسی بات کی تائید کرتا ہے، مگر کانگریس اسی بات سے انکاری ہے۔ مگر کیوں ابا؟ وہ حیران ہوتی۔ کیونکہ شروع سے ہی ان کی خواہش ہے کہ مسلمان غلامی کی زندگی بسر کریں، مگر اب یہ سب خواب و خیال ہو چکا۔ اب مسلمانوں کو نیا وطن حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ابا سے کریت کریت کر سوال کرتی جاتی۔ اس نے سبز کپڑے کے جانے کتنے ہی ہلالی پرچم سلائی کر رکھے تھے۔ مسلمان پاکستان کے حصول کے لیے تن من دھن تک کی قربانی دینے کو تیار تھے۔ جیسے ہی قیام پاکستان کی تحریک اٹھی تو ہندوؤں اور سکھوں کے برتاؤ میں واضح فرق جھلکنے لگا تھا۔ قریبی شہروں میں فسادات جڑ پکڑنے لگے تھے اور ان کی تپش دور دور تک پھیل گئی تھی۔ جب فیروز پور کے قریبی گاؤں میں مسلمانوں پر حملے کی خبر پہنچی تو خادم علی نے آمنہ کو پاس بٹھا کر سمجھایا تھا اور وہ ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتی رہی تھی، متوجہ ہو کر کسی خوف زدہ غزال کی طرح۔ دیکھو آمنہ بیٹی، حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں، کوئی خبر نہیں وقت کس رخ پلٹے۔ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں۔ مجھے پتا ہے میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ زندگی آزمائشوں تکلیفوں کا دوسرا نام ہے۔ تکلیف کے موقع پر صبر کر لینا، اور سن آمنہ، میرے اختر کا خیال رکھنا۔ تو جانتی ہے نا کہ وہ جھلا اگر قدم بھی باہر رکھے تو رستے بھول جاتا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے رو رہے تھے۔ آمنہ کو جیسے خوف آیا تھا، بے تحاشا خوف۔ تو اختر کا خیال رکھ لے گی نا؟ کتنی آس، کتنی امیدیں تھیں ان کے لہجے میں۔ آمنہ بنت خادم علی کا دل موم کی مانند پگھل پگھل گیا۔ وہ آنسو چھپاتی سر از بات میں ہلا گئی تھی۔ چاند میں چرخا کاتنی بڑھیا نے آج چٹتی نظر آمنہ پر ڈالی تھی۔ بہادر لوگوں کا امتحان بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آمنہ بنت خادم علی جان رکھے وہ بہادروں کے قبیلے میں ہے۔ بہادر آنسو نہیں بہاتے، وہ آخری سانس تک لڑتے رہتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ ہری جھنڈیوں سے ہال سجا کر، یوم آزادی کی لمبی لمبی تقاریر پڑھ کر کیا وطن کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ سر سید ہال کو ڈیکوریٹ کرتے، لاؤ بالی سے کہکے لگاتے اسٹوڈنٹس کو میں نے غور سے دیکھتے ہوئے سوچا تھا، کتنی غیر اہم سی حیثیت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جینز پینٹس میں ملبوس وہ لڑکے اسٹیج سیٹ کر رہے تھے۔ میں ہنسا تھا۔ رحمان علی، یہ اتنے غیر اہم سوال تمہیں ہی کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کوریڈور سے دبی دبی ہنسی کی آواز گونجتی رہی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ کیا ہو رہا ہے رحمان؟ وہ میرے قریب آن بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تھا۔ اسٹوڈنٹس یوم آزادی کے فنکشن کی ارینجمنٹ کر رہے تھے تو انہیں ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ مسکرائے تھے۔ آج کل کی جنریشن بہت دلچسپی لیتی ہے ایسے فنکشنز میں۔ میں نے سفید چونے زدہ دیواروں کو دیکھا تھا، دیکھتا رہ گیا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے تو ضرور پاکستان پر بحث کی جائے؟ اذان میں تو اس نے میری بات کاٹ دی تھی۔ اگر میں اس فنکشن میں حصہ لے بھی رہا ہوں تو صرف اس جیت کے لیے جو میرا سمبل ہے۔ آج کل زندگی میں پاکستان سے بڑھ کر بھی مسئلے مسائل ہیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر اپنے آپ کو خاموشیوں کے پہر میں جامد پایا تھا۔ ہاں، اور مسئلے بھی تو ہوتے ہیں۔ کھڑکیوں سے نظر آتی بیلاور کی بیلیں سفید پھولوں سے ڈھکی تھیں۔
रेड कारपेट वसी और अरीज हॉल के दरवाजे से लेकर स्टेज के स्टेप्स तक बिछा हुआ था। प्रोफेसर हजरात, स्टूडेंट्स कुर्सियां संभाले बैठे थे। मैं अगली रो में सुकून से बैठा ये सब देख रहा हूँ। मुझे लफ्ज़ सुकून पर बहुत बड़ा कहका तो ज़रूर लगाना चाहिए। खैर छोड़ें उसे। सरबराही कुर्सियों पर मेहमान खुसूसी बराजमान थे, जो यकीनन सियासी शख्सियात ही थे। सियासत के हवाले से मैं हमेशा एक ही बात कहता आया हूँ कि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हर कोई बात कर सकता है और आसानी से कर सकता है, चाहे वो शख्स पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़। सर सैयद हॉल नगमों के मेशअप से गूंज उठा है, और ये तो सिर्फ गूंज ही है, दिल की सदा तो नहीं। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। तालियों की गूंज में एक सियासी हुक्मरान का इस्तकबाल किया गया था। वो मुस्कुराते हुए सारे हॉल पर नजरें जमाए माइक पकड़ रहे थे। नुक्सुक से तैयार कीमती शलवार कमीज पर खूबसूरत वास्कट, महंगी सी वॉच जिस पर हल्की सी रोशनी भी पड़ती तो वो चमक उठती थी। वो बोल रहे थे और उनकी आवाज़ सर सैयद हॉल के सन्नाटे में फैल रही थी, चूने ज़दा दीवारों से टकराती हुई। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस जगह हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें मजहबी समाजी आज़ादी भी हासिल है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ़ और सिर्फ कायदे आज़म हैं, जिन्होंने अपनी कौम के लिए दिन रात अनथक मेहनत करके एक ऐसे वतन का हुसूल मुमकिन बनाया जिसकी बुनियाद इस्लाम है। और पाकिस्तान के वजूद में आने के पीछे बहुत सी कुर्बानियों का हाथ है। इज्जत, जान, माल, मुख्तसर ये कि हर तरह की कुर्बानी पेश की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक जुदागाना तरीके से नमूदार हुआ। मैंने गायब दिमागी से सारे हॉल पर नज़रें दौड़ाई थीं। बिल्कुल मेरे करीब वो बैठे थे, थोड़ी पर हाथ रखे, जहानत से चमकती आंखों के साथ उन्होंने मुझे मुखातिब किया था। पता है रहमान, दुनिया का सबसे आसान तरीन काम क्या होता है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया था। उन्होंने स्टेज की तरफ इशारा किया था। कुर्बानियों और ईसार के किस्से कहानियां बयान करना। अगर कुर्बानी देने का वक्त आए तो पीठ मोड़ ली जाए। कितना तकलीफदेह एहसास होता है ना ये। मैंने उनकी बात पर सर असबात में हिलाया। डाइस पर माइक थामे दिलकश अंदाज में वो अजान इब्ने रहमान अली था। क्या मुझे तासुफ का इजहार करना चाहिए था? स्टेज पर मेरा बेटा पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं खड़ा था, बल्कि वो तो सिर्फ अपने वजूद की चाह के आगे बेबस था। वो गला तर करते हुए दिलकश अंदाज में बोल रहा था। वो बोलता था तो खामोशियों का वजूद एहतराम के लिबादे में लिपट जाता था। आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली की ज़ामिन यूथ है। आज उसी जज्बे, उसी हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है जो 69 साल पहले थी। ज़िंदगी के हर मैदान में आगे बढ़कर अपने अपने मकासद पाकर हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, और हमें ज़रूर ऐसा करना चाहिए। आपको, मुझे, हम सबको, क्योंकि आज यही वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस्लाफ की कुर्बानियों, वफादारियों का नाम है। हमें जिना के पाकिस्तान को नए सिरे से ऊपर उठाना है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरका वारियत, इन सब इश्तियाल अंगेज़ अनासर का मुकाबला हमें डट कर करना होगा। हम एक हैं। वी आर यूनिटी। मैंने अजान अली के चेहरे पर फरेब के जोश को देखा था। हॉल सन्नाटे की जद में था। मेरा दिल चाहा उसका गिरेबान पकड़ लूं और सारे हॉल के सामने झंझोड़ झंझोड़ कर पूछूं, तुम्हें तो पाकिस्तान की बातें करने वाले खपती लगते हैं ना? तुम्हें तो पाकिस्तान की बात करना भी नागवारी का एहसास दिलाता है ना? तो अब क्यों? माह परस्त इंसान। तालियां गूंजती रहीं, मगर मैं ये उसे चाहकर भी नहीं कह पाया था। मैंने सर झुका लिया। खिड़कियों के पार आसमान की चौखट पर बादलों की चोटियां सर उठा रही थीं। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए उन्हें देखा था। वो मुझे ही कह रहे थे, आई एम नॉट अ ब्रेव मैन। वो ज़हीन शख्स मुस्कुराया था। मैं जानता था
کہ وہ کیسی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو تسلی دلاسے دینے کے وقت کام آتی ہے، اور وہ بھی اب یہی کر رہے تھے۔ انہیں حب الوطنی سے چڑ ہے، انہیں پاکستان سے لگاؤ نہیں، مگر پتہ ہے رحمان علی، وہ وقت جلد آئے گا جب انہیں پاکستان کی ضرورت ہوگی۔ انسان کی زندگی مذہب اور ملک کے حوالوں سے چلتی ہے۔ انہیں خبر نہیں کہ جناب بار بار خضر بن کر مدد کو نہیں آتی۔ میں انہیں اپنی کرسی سے اٹھ کر آہستہ آہستہ سر سید ہال کے فرش پر بچھے ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے ہال کے مین دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ پیٹھ موڑے جا رہے تھے۔ وہ پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پلیز کم بیک۔ ہال کی چونے زدہ دیواریں مجھ پر ہنس رہی ہیں، کہکا لگا کر، طنزیہ ہنسی۔ زمانہ شناس ہوا سرگوشیوں کے رت پر سوار ہو کر۔ ایک سرگوشی ہال کی در و دیوار میں چھوڑ گئی ہے۔ زمانہ خبردار رہے، جناح بار بار نہیں آتے۔ قہر نے دھرتی کے سینے پر پنجے گاڑ دیے ہیں۔ درختوں کی سرسراہٹ میں نوحے گونج رہے ہیں۔ وحشت، ڈر۔ آسمان نے نظر اس پر ڈالی جو مردہ باپ کا وجود گود میں لیے بیٹھی ہے۔ ابا، آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ کی آمنہ آپ کو آوازیں دے رہی ہے۔ اس کی چیخ نے سناٹے میں شگاف ڈالا تھا۔ ابا، آنکھیں کھولیں۔ اس نے ان کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی رہی۔ وقت بھی کتنا ظالم ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے ایسا وار کرتا ہے کہ پتہ چلتا ہے اور نہ ہی خبر ملتی ہے۔ وہ بھی جیسے بے خبری میں ماری گئی تھی۔ وہ ان کا سر گود میں لیے بیٹھی رہی، روتی رہی۔ آنکھیں تھی کہ خشکی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ستون کے پاس بیٹھے اختر کے پاس آن بیٹھی، جو خلاؤں میں جانے کیا گھورے جا رہا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ میں بہت بہادر ہوں اختر، مگر دیکھو مجھ پر نظر ڈالو، میں رو رہی ہوں۔ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرے دل کے 4 خانے الگ الگ کر دیے گئے ہیں، ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ وہ روتی رہی، وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ وہ روتی رہی، وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اس نے چوڑیاں توڑ ڈالی تھیں، ننگے سر اور ننگے پاؤں بیٹھی رہی۔ آنگن میں لگے آم کا سایہ جیسے ڈرانے لگا تھا۔ فسادات کی وبا بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اور اب بھی تیزی سے پھیلی تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کے گھروں پر حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ سرخ، ہاں، موت۔ خادم کے عین سینے پر کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ امام رحمت ان کی لاش گھر لایا تھا۔ آنگن میں ٹہلتی آمنہ دھم سے زمین پر گری تھی، اور آنکھوں کی پتلیاں پھر سی گئی تھیں۔ وقت دور سے اپنی چابک لہرا کر للکار رہا تھا۔ وہ وحشت کے عالم میں دیواروں سے سر ٹکراتی رہی اور زنجیر شور مچاتی رہی۔ آمی، آمی۔ اور اسی گہرے اندھیرے والی رات کو امام رحمت خادم علی کو پرانے قبرستان مٹی میں دبا آئے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، دیکھ میری دھی، حالات نے اچانک ہی پلٹا کھایا ہے، حالات آگے مزید بگڑیں گے۔ بیٹی، تم 2 دن میں ضروری سامان باندھ لینا، ہم سفر پر نکل کھڑے ہوں گے۔ وہ سرامسینگی کے عالم میں بیٹھی انہیں دیکھتی رہی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیا کہے۔ جانے وہ کب تک اس عالم میں رہتی جب اسے اختر کی آوازوں نے جیسے گہرے گڑھے سے باہر کھینچ نکالا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ بھوکا پیاسا ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ آمی، مجھے کھول۔ وہ روتا تو چپ ہی نہ کرتا تھا۔ وہ خشک آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے اکڑو بیٹھ جاتی۔ دیکھ اختر، تجھے جوان بہن پر ترس نہیں آتا؟ تو راستہ بھولا تو میں تجھے کہاں ڈھونڈتی پھروں گی؟ اور پھر اختر کو ایسی چپ لگی کہ بس یوں لگتا تھا جیسے لبوں پر پتھریلی چٹان رکھ دی گئی ہو جو سرکے گی ہی نہیں۔ اور اس رات آمنہ بنت خادم علی نے اپنے پاگل اور بالغ بھائی کو خود نہلایا تھا۔ اس کی غلادت صاف کی تھی، اور وہ اس رات پہلی بار، شاید زندگی میں پہلی بار، ابا کی چارپائی پر سویا تھا۔ وہ اٹھ اٹھ کر دیکھتی کہیں وہ باہر نہ چلا گیا ہو، مگر نہیں۔
وہ وہیں پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ آمنہ کو لگا اختر کی جگہ ابا وہاں سوئے ہوئے ہوں۔ اس رات اسے فرش پر لمبے پڑتے آم کا سایہ بھی نہ ڈرا سکا۔ ہاں بس اتنا ہوا، وہ دوپٹے کا پلو منہ میں دیے گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ سمرن اور اس کی دوسری سہیلیاں گھر اسے ملنے آئی تھیں۔ ہمیں پتا ہے آمنہ تمہارے دکھ اور تکلیفوں کا، جانے کیسی ہوا چلی ہے کہ ہر شے، ہر رشتہ تہس نہس ہو گیا ہے۔ ہماری برادری کے لوگ غصے میں پاگل ہو رہے ہیں۔ غصے اور جنون میں کچھ نہیں سوچتا۔ تو اختر کو لے کر یہاں سے دور کہیں چلی جا۔ اور وہ ان کی باتوں پر حیرت زدہ سی بیٹھی رہی تھی۔ رات ابلیس کے لبادے میں اتری اور جبر کی خبر دیتی زمین زادوں کے مقابل آن ٹھہری۔ گہری کالی رات کے اندھیرے میں بلوائیوں نے مسلمان گھرانوں پر چڑھائی کر دی تھی۔ بوڑھے لوگوں کی گردنیں اڑا دی گئیں، بچوں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے تھے اور جوان لڑکوں کو معذور کر دیا گیا۔ جوان لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا۔ آخری تارا بھی اس بربریت کے مظاہرے پر چھپ گیا تھا۔ دبی دبی چیخیں، سسکیاں، آہٹیں گونجتی رہیں۔ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر اختر کے پاس لیٹ گئی تھی۔ وہ اس سے لپٹی ہوئی آواز نکالے بغیر روتی رہی اور وہ آمنہ کا جھلا بھائی اس کا سر تھپکتا رہا۔ اور آدھی رات کو جب اندھیرے نے ہر شے کو نگل لیا، آمنہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا پہلو اختر کے وجود سے خالی تھا۔ وہ ننگے پاؤں گلیوں میں بھاگتی، لالٹینیں تھامے اسے ڈھونڈتی رہی۔ اس کے پیروں سے خون رسنے لگا تھا اور پھر بہت جگہ تلاش کرنے کے بعد وہ اسے وہی مسجد کے پاس بیٹھا ملا تھا۔ آمنہ نے اسے گریبان سے پکڑا تھا اور لالٹین مسجد کی 4 دیواری والی چھوٹی منڈیروں پر رکھ دی تھی۔ میلی زرد سی روشنی پھیل رہی تھی۔ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ آئے تھے؟ وہ وحشت کے عالم میں اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ آمی، ابا۔ آمنہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ ابا کو بھول چکا ہوگا، وہ غلط تھی۔ وہ رو رہا تھا۔ مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ دونوں بہن بھائی رو رہے تھے۔ اختر، ابا ہمیں چھوڑ گئے، ہم یتیم ہو گئے ہیں، ہم اکیلے رہ گئے ہیں۔ کچھ لمحے وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے، پھر وہ اٹھی، ایک ہاتھ سے اختر کا ہاتھ پکڑا، دوسرے سے لالٹین اٹھائی اور وہ دونوں آگے چلنے لگے۔ ملگل جیسا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ پتھریلی کانٹوں والی زمین پر وہ رک گیا تھا۔ اس نے اپنے ننگے پیروں کو دیکھا اور پھر آمنہ کے پیروں پر نظر ڈالی تھی۔ گرد آلود، خون میں لتھڑے پاؤں، وہ بھی ننگے پاؤں اس کے ساتھ کھڑی تھی اور مشرق سے ہلکا سا روشنی کا غبار اٹھتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ جھکا اور آمنہ کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ لالٹین تھامے ساکت کھڑی تھی، مجسمہ پتھر کا، اور آسمانوں کی اوپر پرواز کرتے ابابیلوں کے جوڑے نے وہ منظر بڑی شان سے دیکھا تھا۔ فجر کے ملگلجے نورانی اجالے میں اختر ابن خادم علی آمنہ بنت خادم علی کے پاؤں چوم رہا تھا اور رو رہا تھا۔ وقت ٹھہرا، زمانے گزرے، وہ دونوں ساتھ چلنے لگے۔ لالٹین کی لو لرز رہی تھی۔ آمنہ ہولے سے بڑبڑائی تھی، ابا دیکھیں، آج آپ کی آمنہ ننگے پاؤں کھڑی ہے۔ بہت بہادر ہوں میں، ہوں نا؟ اس کا سوال باز گشت بنا فجر کی چوکھٹ پر دیوانہ وار منڈلاتا رہا، گھومتا رہا، اور وہ دونوں چلتے رہے۔ گھر کی دہلیز پر آن پہنچے۔ طوفان آیا تھا یا دھرتی پر قیامت خیمہ زن ہوئی تھی؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکی تھی، کچھ نہ جان سکی۔ رات کے آخری پہر وہ رات کا حصہ بنے، چہروں کو چھپائے آنگن میں کودے تھے۔ اختر آرام سے سو رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے اٹھ بیٹھی۔ سرگوشیاں رات کی پہرے دار بنی تھیں۔ لڑکی کو اٹھا لو، پہلی آواز۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس نے وحشت سے اختر کو دیکھا تھا۔ جوان لڑکی ہے، پکڑ لیتے ہیں، پھر قماد کے کھیتوں میں پھینک دیں گے۔ رات کی چادر تلے ننگی تلواریں چمک رہی تھیں اور پھر
क़यामत सुग़रा बपा हुई थी। लम्हे, सेकंड, मिनट, तवील सफ़र, और आमना बिनते खादिम अली ने ख़ुद को कमात के खेतों में निढाल पाया था। अज़ियत, कर्ब, वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ वक्त पहले वो अपने नंगे पाँव देखकर रो रही थी, और अब उसने घुटनों में सर छुपाया था। दूर कहीं से आवाज़ें उभर रही थीं, दौड़ो, भागो, जान बचाओ, जान चली जाए मगर इज्जत। उसके सर से बाल तक नोच लिए गए थे, और रात को हुक्म हुआ कि पर्दे डाल रखे, और रात हुक्म बजा लाई, और तारीक चांद की स्याही में चरखा कातनी बुढ़िया ने आमना बिनते खादिम अली के लहू लुहान वजूद को उठते देखा, गिरते देखा, और ये सिलसिला जारी रहा। यूं लगा सदियों का पहरा आन ठहरा हो, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो बस इब्तिदा रखता है। आह, वो बहादुर लड़की गलियों में बिखरे लाशें फलांगती घर ढूंढ रही थी, और जब घर पहुंची तो खाक पर गिरी वो सिसकियां ले रही थी। और वो आज जान रही थी बहादुरी के किस्सों का हिस्सा बनना आसान नहीं होता, कतन नहीं। यहाँ आंखें नहीं, रूह रो रही थी। अख्तर इब्ने खादिम अली की कटी फटी लाश सीढ़ियों पर पड़ी थी, खुली आंखों से अजीब सी बेबसी झांक रही थी। आमना ने रात ही तो सोते वक्त सरसों का तेल बालों में लगाया था। यूं लगा मुर्दा सरसों की खुशबू आंगन में चकरा रही हो, चकराती फिर रही हो। वो उसके खून से तर कुर्ते को पकड़कर उसे झंझोड़ती रही। अख्तर उठो, आंखें खोलो। उसे लगा वो पट से आंखें खोलता हंस देगा, आमी आमी, मगर ना आंखें खुली और ना ही लबों पर सदाएं उभरी थीं। नोहों में डूबी हवा ने ये मंजर देखा और आगे बढ़ गई। उसे लगा अब्बा सामने सीढ़ी पर आन बैठे हों। आमना सर ढांप ले, बेटियां नंगे सर अच्छी नहीं लगती। वो दीवारों से सर टकराती रही, आहें भरती रही। अब्बा में लावारिस हो गई। उसका झल्ला भाई मुर्दा पड़ा था और नीम व आंखों से उसे देख रहा था, देखता जा रहा था। वो लड़खड़ाती गिरती पड़ती कमरे में आई थी। ट्रंक पिचके हुए थे, हर चीज़ तोड़ फोड़ दी गई थी, कपड़ों को आग दिखा दी गई थी। धुआं उठा होगा, दरो दीवार स्याही में मलबूस नज़र आते थे। उसकी नन्ही नन्ही बनाई गई सब्ज हिलाली परचम वाली झंडियाँ आज जली फर्श पर बिखरी हुई थीं। वतन यूं ही नहीं मिला करते, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तन मन धन और इज्जतों की भी। और वो तो सब कुछ लुटा चुकी थी। सोने की नन्ही बालियां तक उसके कानों से नोच ली गई थीं। हल्का हल्का खून रिस रिस कर फर्श में जज्ब हो रहा था। वो दरो दीवार को देखती रही वहशत से। इमाम रहमत उजलत में अंदर दाखिल हुए थे। वो बेतहाशा रो रहे थे। उनका भी सारा ख़ानदान मिट चुका था। आमना मेरी दी, चल जल्दी कर, काफ़िला तैयार है। उसने सुर्ख नज़रें उठाई थी। चचा, सब ख़त्म हो गया। वो बिलक बिलक कर जले हुए दरवाजे से लगे खड़े रो रहे थे। सब ख़त्म, कुछ नहीं बचा, मगर मकसद तो पूरा हुआ, ख्वाब तो किनारे लगा। आंखों की उदासी में चमक उभरी थी। वो बड़बड़ाई थी, पाकिस्तान बन गया? ये सवाल जैसे सदियों के चक्कर में घमन घरियाँ खाता हुआ उसके लबों से बरामद हुआ था। इमाम रहमत ने आंखें हाथ की पुछ से साफ की थीं। हाँ, पाकिस्तान तो बन गया। चलो मेरी बेटी। वो दोनों चलते हुए बाहर आए। फर्श से ज़रा परे अख्तर की लाश वैसे ही पड़ी है। इमाम रहमत ने आम के पेड़ के नीचे गड़ा खोदा था। वो जैसे गुनूदगी के आलम में सब देखती रही। अख्तर की लाश के करीब आई और अपने ज़ख्मी हाथों से उसका चेहरा साफ किया। दीवानगी से देखती रही, सुर्ख आंखों से जैसे सुर्ख पानी टपका था। आम का पेड़ साकत खड़ा था। खाकतर चिड़ियों ने सरगोशी की थी। आंसुओं के रंग सुर्ख भी होते हैं।
وہ اختر پر جھکی اسے بوسے دے رہی تھی. پیشانی چومی, 1 بار 2 بار, دل بھر آ رہا تھا. الوداع پیارے اختر, الوداع. اور جب امام رحمت نے اختر کو آم کے پیڑ کے نیچے کھودی گئی قبر میں اتارا تو وہ کانپ گئی. نہ میرے بھائی کا جنازہ ہوا, نہ نام کی تختی لگی. شہید مرتے نہیں. ہاں وہ تو تا زندگی زندہ رہیں گے. ہاں یہ سچ ہے. اختر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی, خاک کے اوپر خاک. آمنہ کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے. وہ آہستہ سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی. پھر آخری بار پلٹ کر گھر کو دیکھا تھا. صحن خون سے لت پت تھا. گھر پر آخری نظر ڈالتی, ہاتھ کی پشت سے آنسو چھپاتی, آمنہ بنت خادم علی دہلیز پار کر گئی. اور یہ بات تاریخ داں ضرور سنہرے حروف میں لکھیں گے. آمنہ بنت خادم علی ایک بہادر لڑکی تھی. اس کا تعلق بہادروں کے قبیلے سے تھا. قافلوں کا سفر جاری ہے. تھکے تھکے مسافروں کے چہرے پر جیسے صدیوں کی داستان رقم ہے. دھاتی ٹرنک اٹھائے پلیٹ فارم پر انسانوں کا مجموعہ لگا ہوا ہے. ہر آنکھ رو رہی ہے, ہر دل نڈھال ہے, ہر کوئی قربانی دے کر قافلہ آزادی کا ہمسفر بنا ہے. آمنہ دھاتی پتھریوں پر نظریں جمائے بیٹھی سوچ رہی تھی. ہجوم بڑھتا جا رہا ہے. دیکھ لیں ابا, آپ سچ کہتے تھے, پاکستان بن گیا ہے. مگر بھاری خراج چکانا پڑا. رشتے ناتے عزتیں سب قربان ہو گئیں. کاش کہ اگلے وقتوں میں یہ داستانیں یاد رکھی جائیں. پاکستان زندہ باد. دور سے آواز قریب آ رہی تھی. قافلے جمع ہو رہے تھے. پلیٹ فارم ہجوم سے بھر گیا. اگست کی وہ اداس شام. آزادی کے دروازے کھولے کھڑی ہے. آمنہ نے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوجا, کھوجتی رہی. آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرتے رہے, گر رہے ہیں. مگر وہ بہادر قبیلے کی باسی نم آنکھوں سے اداس ہنسی ہنستی. پاکستان پر تو ہمارا تن من دھن قربان ہے. اور قصہ گو لوگوں نے آزادی کے قصوں میں حوصلوں, ولولوں, جذبوں اور صداقتوں کو رونمائی بخشی ہے. اور بھید بھری اداس شام اگست میں آج نعرے بھر رہے ہیں, پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس منقی, بظاہر کمزور مگر ذہین اور روشن, چمکدار ذہین آنکھوں والے شخص نے پاکستان بنا ہی لیا. میں سر سید ہال کی سیڑھیوں سے اٹھا اور ادھر ادھر بکھری ہوئی ہلالی جھنڈیاں اکٹھی کرنے لگا تھا. شاہ بلوط کے درختوں پر جگنوؤں کے جھرمٹ ٹھہر گئے ہیں. ہواؤں میں خنکی سی در آئی تھی. زرد پتے اڑتے ہوئے میرے قدموں سے لپٹے جاتے تھے. میں نے دور دور تک پھیلے ملگلجے سے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچا تھا. ہاں شاید یہ بات سچ ہے کہ اب کوئی جناح نہیں آئے گا, کوئی خضر قدم نہیں رکھے گا. اگر ہمیں پاکستان کی ترقی, خوشحالی درکار ہے تو ہمیں سوچ بدلنا ہوگی. سوچ جو کہ انسانی زندگی کا مرکز ہے, محور ہے. ہمیں اپنے آپ کو جناح کے روپ میں, خضر کے روپ میں ڈھالنا ہوگا. اسی پل مجھے اپنا بیٹا اذان رحمان علی یاد آیا تھا, جس کے نزدیک پاکستان کی مٹی کی باتیں کرنا پاگل پن ہے. مگر اب مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے اور میں اس پر ہنسنا چاہتا ہوں. بادلوں کی اوٹ سے ابھرتے چاند کو میں نے دیکھا تھا. لک ایٹ می ڈیئر مون, آئی ایم لافنگ. ہاں تو اذان جیسے اور کوئی دوسرے نوجوان پاکستان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, مگر وہ نہیں جانتے یہ حوالہ ہی تو ان کی کامیابی کی ضمانت ہے, جو سوچ کے دروازوں کو وقت کی کنجی سے کھولے گا. اور وہ وقت جلد آئے گا, بہت جلد. ہاں وہ نسل آئے گی جو تاریخ آزادی کے ابواب پر روشنی ڈالے گی. تب آزادی کے قصے بڑی شان سے پڑھے جائیں گے, سنائے جائیں گے. اور وقت پھر سے دوبارہ محمد علی جوہر, سر سید احمد خان, لیاقت علی خان,
चौधरी रहमत अली खान पैदा करेगा। सारे हवाले पाकिस्तान से हैं, सारे रिश्ते इस मिट्टी से हैं। एक पल को तो सौंधी मिट्टी को फिरोल कर देखा जाए। वतन की मिट्टी में शहीदों का लहू खुशबू बिखेर रहा है। मैंने ज़मीन पर बैठकर हथेलियों में मिट्टी भरकर उसे उंगलियों से गुजार कर सूंघा है, अ मैजिकल फ्रेगरेंस। और कुछ अरसे पहले आमना बिनते खादिम अली ने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर दुआ की थी, काश हमारी कुर्बानियाँ अगली नस्लों में याद रखी जाएं। और वो दुआ कबूल हुई थी। वो इस्लाफ की कुर्बानियाँ याद रखी जा रही हैं। मैंने आगे सड़क की तरफ बढ़ते हुए पलटकर पीछे देखा था। सीढ़ियों पर वो बैठे मुस्कुरा रहे थे। रहमान अली, खज़र बन जाओ, जिना हो जाओ। मैं हाथ हिलाता मुस्कुराता हुआ पलट आया था और वक्त की महफिल में सदा गूंजी है, खज़र कभी मरते नहीं।